آپ کے اندر اللہ کا رنگ پیدا ہوتا چلا جائے گا، تو آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب قریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزیکلی یا آپ مکانی طور پر وہاں چلے جائیں گے، نزدیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ محترم ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسا وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے وہ فلاں کے بڑا قریب ہے جی، تو قریب یہ مراد نہیں ہے کہ وہ فزیکلی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کو وہ زیادہ پسند ہوگا، وہ اس کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا جو اس کی بات مانے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو خودی کو اقبال کہتا ہے مٹانا نہیں ہے، خودی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ جب آگ میں لوہا ڈالتے ہیں تو لوہا اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ لوہے کے اندر وہ آگ کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، خاصیت تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن رہتا وہ لوہا ہی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب انسان خدا میں غرق ہونے والی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے ہم نے، جس کو اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفری کارکشا کارساز۔ جب آدمی خدا کو مانتا ہے، مکمل اطاعت کرتا ہے، اور یہی خودی کی تکمیل ہے۔ خودی مکمل تب ہی ہوتی ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اندر صفات پیدا کرتا چلا جائے گا تو اس کی خودی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ یہ خودی بلند کرنا ہے۔ ایک صاحب تھے وہ مجھ سے کہنے لگے ایک صاحب یہ خودی بلند کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی اب یہ بات یہ ہے کہ انسان جو نقص کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا وہ کامل ہوتا چلا جائے گا، اور نقص جتنا آپ کے اندر، تو یہ انسان خدائی صفات پیدا کرتا چلا جائے گا، وہ نیک بنتا چلے گا۔ صرف اکیلا نہیں بلکہ وہ پوری کائنات کے لیے شفیق ہوگا، پوری کائنات کے لیے رحیم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد کریمی ہے کہ اشفقۃ خلق اللہ، یہ کہ تم الخلق و یال اللہ، تمام کائنات جو ہے مخلوقات ہے وہ خدا کا کنبہ ہے، وشفقۃ خلق اللہ، اس لیے تم خدا کی مخلوقات پر شفقت کرو۔ اس میں تمام مخلوقات شامل ہو جاتی ہیں، انسان بھی شامل ہیں، حیوانات بھی شامل ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسلام کا یہ ایک پیغام ہے کہ آپ سراپا رحمت بن جائیں، جس کو اقبال نے کہا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی۔ کہ اسلام کا مقصود یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بن کر دوسرے انسانوں کے لیے کام آئیں، اور آپ کا ارشاد گرامی ایک اور ہے خیر الناس ہے من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو، دوسروں کے لیے کام آئے۔ جی وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو، فرشتے کم نہیں تھے لوگوں۔ مراد یہ ہے کہ انسان ہو اور وہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ برائی میں جائے تو وہ اس سے نیچے بھی اسفل السافلین نیچے گرتا ہے۔ تو انسان پہ دار و مدار ہے۔ مولانا روم نے اس کو کہا کہ یہ پوری جی درجہ بدرجہ اس میں کائنات میں ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے، روحانی طور پہ بھی ہے کہ جو آپ اللہ کی صفات پیدا کرتے چلے جائیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، کہ ہماری جو انتہا ہے ہماری وہ ذات کبریہ تک ہے۔ آپ چلتے جائیں، محنت کرتے جائیں۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں جو کہ اقبال نے بیان کیے۔ مراد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں اسلام کی، ایمان کی، عمل صالح ان کے ساتھ ہو، ان کی زندگی بہتر ہو، اور یہی وہ بہتر خودی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو اقبال وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت انداز ہے اقبال کا وہ شعر کہنے کا، وہ کہتے ہیں کہ جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آب روشی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ خودی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا خود پسند بن جائیں کہ نہیں صاحب سیلف سینٹرڈ ہو جائیں، وہ نہیں مراد۔ اقبال نے ایک لفظ کہے تھے کہ خودی اسلام وہ سانچہ ہے کہ جس میں فوق البشر ڈالتے ہیں، فوق البشر، سپرمین۔ میرا خیال ایک دوست نے وہ بات کی تھی کہ کسی نے کہا کہ صاحب اقبال کا جو تصور خودی ہے یہ نیتشے سے لیا گیا ہے۔ الحمدللہ وہ میں نے نیتشے پہ کتاب لکھی ہے، میرا خیال ہے وہ واحد کتاب ہے، اس کا نام ہے نیتشے اقبال کی نظر میں۔ یہ کوئی 250 صفحات کی کتاب ہے۔ اس میں نیتشے کی جتنی کتابیں ہیں ان کا میں نے انگریزی میں ٹرانسلیشن پڑھا، ان کو سامنے رکھ کر کام کیا، اور الگ الگ بحث کی کہ نیتشے کا تصور خدا کیا ہے اور اقبال کا کیا ہے، نیتشے کے سامنے انسان کیا ہے، اقبال کا کیا ہے۔ نیتشے کا جو سپرمین ہے جی وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جتنے انسان ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ دے آر جسٹ لائک مارکیٹ فلائز، یہ وہ مکھیوں کی مانند ہیں جو کہ مارکیٹ میں بن بناتی ہیں، اندازہ کریں۔ اور اسلام نے تو نہیں کہا کسی انسان کو کہ بن بناتی مکھیوں کی طرح ہے،
قرآن نے تو یہ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی تمام اولاد کو باعث عزت بنایا ہے. تمام انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اس لائق ہیں کہ آپ ان کا احترام کریں. وہ الگ بات ہے کسی مذہب سے ہوں، لیکن اسلام نے یہ قرآن نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو باعث تکریم بنایا ہے. آپ عزت سے ملیں، محبت سے ملیں. جب تک آپ غیروں سے ملیں گے نہیں، ان کی اصلاح آپ کیا کر سکیں گے؟ ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کی باتیں سنیں، ان کو باتیں بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت جو روشنی ہے ہم مسلمانوں کے پاس، وہ ہم اس روشنی سے نہ تو خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ٹارچ ہے، اس ٹارچ کو ہم نے جیب میں ڈال رکھا ہے. نہ تو اندھیرے میں خود کام کرتے ہیں، اس سے لیتے ہیں، اور نہ دوسروں کو فیض پہنچاتے ہیں، اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. کبھی ہم نے تم کو روشنی عطا کی ہے، یہ قرآن جو ہے نور ہے سراپا، اور اس روشنی کو تم اپنی ظلم و تاریک بھی دور نہیں کر سکتے اور نہ دوسروں کے کام آ سکتے ہو. تو یہ سزا اس کی ہمیں مل رہی ہے. یہ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس ملک میں موجود ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کے سفیر ہونے کی حیثیت سے لوگوں سے ملیں. اور اس وقت مغرب میں جو لوگ ہیں وہ پیاسے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ مادیت کا جو ایک دور ہے اس میں سکون نہیں ملتا. مادے میں آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ سکون نہیں ہے. تو وہ سکون تبھی پیدا ہوگا کہ جب اس کو حقیقی چیز ملے گا. جن لوگوں کو ملا الحمدللہ انہوں نے یہ نعمت قبول کی. تو یہ آپ پہلے خود آگاہ ہوں. اگر آپ کو خود ہی پتہ نہیں اسلام کا تو آپ دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے؟ تو محبت سے ملیں، شفقت سے ملیں، بیہیویئر آپ کا اچھا ہو. تو یہ جو بیہیویئر آپ کا اچھا ہوگا نا، اس سے دوسرے لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا. وہ تو آپ سے قیاس کریں گے کہ آپ کا مذہب کیسا ہے. ان کو کیا پتا. وہ ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں غالباً ڈیری پارک میں تھے، وہ کہنے لگے کہ میں وہاں تھا، تو وہ میری ایک ہمسائی تھی، تو وہ آئی تو اس نے دروازہ نوک کیا. تو میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے اندر سے کھانسنا شروع کر دیا تاکہ اس کو پتہ چلے میں اندر ہوں. تو جب وہ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہ فرش پہ میں نے مصلی رکھا ہوا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ کارپیٹ آپ کا بڑا خوبصورت ہے. کہیں گے یہ کارپیٹ جو ہے نا یہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پریئر میٹ ہے. وہ کہتی وہ کیا؟ تو کہتا میں نے اس کو لٹرلی بتایا کہ یہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا اس کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا دیکھو اس کا فائدہ یہ ہے نماز کا، ایک تو ہم پانچوں وقت صفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوتے ہیں، جسم کو، ہاتھوں کو، آنکھوں کو. اس نے اچھا بہت اچھا ہے، کلینینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس. تو اس نے کہا دوسرا یہ پنکچویلٹی ہے، ہم وقت پہ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جب جب کر لیا. اس نے کہا اور اس نے کہا میں جب سجدے میں جاتا ہوں تو یہ سجدے میں جتنی وہ قوتیں ہیں ہماری، وہ مطلب ایک گردش خون کی. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو بھی یعنی یہ مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس وقت اشد ضرورت ہے. اقبال کا بھی یہی پیغام ہے کہ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے ریشنلی اور سائنٹیفکلی. اور قرآن جو ہے وہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑی لاجیکل کتاب ہے، بڑی سائنٹیفک بک ہے. یہ سائنس اس میں آپ کو جگہ جگہ چیزیں نظر آئیں گی. یعنی وہ سائنس میں دار و مدار نہیں ہے، مراد قرآن پہ زور ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر مجھ سے ایک دوست نے سوال کیا، کہنے لگا صاحب کہ یہ ہم مسلمان جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کہنے لگا دیکھیے اس کا سوال دیکھیے، مسلمان ہے لیکن سوال دیکھیے بڑا خوبصورت. کہنے لگا جی کہ وہ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ گواہی تو اس کی قبول کی جائے گی کہ جس آنکھوں سے، لیکن ہمیں اس کا وجود کو ماننا پڑتا ہے. میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ سورج انتہائی عروج پہ ہے، پوری گرمی ہے، تو کیا آپ 10 منٹ تک لگاتار سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی وہ آنکھیں میری ڈیمیج ہو جائیں گی. تو میں نے کہا یہ مخلوق ہے سورج جو ہے، اس کی روشنی کو آپ 10 منٹ تک نہیں گوارا کر سکتے، تو آپ خدا کی ذات کو یہاں کیسے دیکھ سکتے تجلیات کو؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر نہ گر پڑتے. ہمیں ملاقات ہوگی اللہ سے قیامت میں، انا ملاقات ربہم، کہ مومنین جو ہیں وہ قیامت مطلب جنت میں اللہ کو ان کو دیدار ہوگا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں جا کر آپ نے اللہ کا دیدار کیا. تو یہ آسان چیز نہیں ہے. تو یہ بے شمار سوالات ہیں. آپ کے بچے بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ نماز کیا ہے، آپ کہتے تھے بیٹا ثواب ہوگا. اب وہ پوچھتا ثواب کیا ہے، وہ کہتے ہیں آگے جا کے ملے گا. وہ کہتے ہیں واٹ از دس، اب ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے ثواب الدنیا والآخرہ. ثواب الدنیا بھی ہے قرآن نے کہا، اور ثواب الآخرہ، یعنی مطلب ہے کہ کبھی کچھ حصہ ہم اس دنیا میں بھی انسان کو دکھا دیتے ہیں، آخرت میں ہوگا لیکن کبھی دنیا میں بھی ہوتا ہے.
تو یہ بچوں کے سوالات جو ہیں بڑے معصوم ہوں گے، لیکن ان کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، وہ کہتے ہیں جی 3 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ دلائل جو ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے، تیار رہیں۔ غیر مسلم بھی ہیں، ابھی وہ میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ خدا کا وجود، تو مجھے وہ اقبال کے اشعار یاد آ گئے اسی وقت ہی۔ اقبال سے کسی نے کہا کہ خدا کے وجود کے بارے میں کہ وہ موجود ہیں کہ نہیں، تو اب وہ اقبال کے اشعار سنی، اس نے کہا تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود۔ اقبال اسے کہتے ہیں کہ تیری نگاہ میں خدا کا وجود ثابت نہیں، خدا کو تو نہیں مانتا، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا، لیکن میں تجھے موجود نہیں مانتا۔ اب وہ پھر کہتے ہیں وجود کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، موجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود۔ وجود اس وقت ہوگا آپ کی ذات جب کہ اس میں جوہر خودی کو آپ نے ڈیولپ کر چکے ہوں گے۔ کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تیرا۔ ارے میاں اپنی فکر کرو، ابھی تو تم اپنی خودی کو نہیں سنوار سکے، خدا کو کیا پہچانو گے؟ ہے نا جی؟ تو یہ بے شمار چیزیں جو ہے نا، میرا مقصد تھا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہاں ڈنمارک میں وہ اسلام کا یہ ڈائلاگ ہے، اس پر خاص زور دے رہے ہیں، بہت ضرورت ہے اس کی۔ میں بھی جب لندن میں تھا تو ہمارے وہ 2-3 مسلمان ہوا کرتے تھے، 5-6 پادری ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہماری وہ دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوا کرتی تھی کہ اچھا بھائی ذرا آپ بتائیں اوریجنل سن کے بارے میں، آپ بتائیں اوریجنل سن جو ہے، چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں آپ کی جو عدالتیں ہیں، اگر آپ کا باپ جرم کر لے تو کیا آپ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، باپ کو لے کر جائے۔ تو میں نے کہا جب بقول آپ کے کہ آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کیا، ہم اس کو گناہ نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا وداؤٹ این انٹینشن لغزش تھی، لغزش ہو گئی بشری تقاضے سے، انہوں نے معافی مانگ لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اب یہ ہر بچے نے کیا قصور کیا کہ قیامت تک؟ اچھا پھر اسی طرح اور باتیں تھیں، وہ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 5-6 تھے۔ اچھا کبھی کبھی وہ جو رومن کیتھولک تھے نا، وہ تو چونکہ پوپ کو مانتے ہیں کہ انفیلیبل ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نبی کو مانتے ہیں کہ وہ گناہ گار آدم کو، اور جو ان کا پوپ ہے وہ گناہ سے مبرا۔ ہم نے کہا یار کمال منطق ہے۔ اچھا جو پروٹیسٹنٹ تھے ان سے ہم نے پوچھا تو بعض کا تو آپس میں نوک جھوک ہو جاتی تھی، ہم نے کہا ٹھیک ہے لڑتے رہو آپس میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ اس میں پہلے آپ خدا کے لیے قرآن کو خود پڑھیں، قرآن ترجمہ دیا ہوا ہے، ہر زبان میں دیا ہوا ہے، تھوڑا پڑھیں، یہ زیادہ ثواب نہ کوشش کریں، تھوڑا پڑھیں روز، لیکن غور و فکر کریں۔ قرآن حکیم نے بار بار کہا ہے کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ افلا تاقلون، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم ہیں کہ وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صاحب ہماری حالت بدلی نہیں۔ آخر میں اقبال کا شعر کوٹ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے تھے معزز، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بہت بہت شکریہ جی۔ آج ثابت ہو گیا خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں آپ کی باتوں کی، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی عرض کرنی تھی آپ سے، وہ یہ کہ ان کے لیے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ روشنی تو واقعی چراغوں میں نہیں رہی ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ ان معنوں میں کہا گیا، لیکن آپ کے چراغوں میں ضرور روشنی ہے۔ آپ ان سے سوال کیجیے گا۔ میں یہ محفل حوالے کر کے جا رہی ہوں اور آپ کو سروش کے خوبصورت ہاتھوں میں، امید ہے آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ مجھے کہیں 5 بجے جانا تھا، لیکن اب میرا یہ حال ہوگا، میں جا تو رہی ہوں اور اس کے بعد پلیٹوں میں دال تک نہ رہی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ جی سوال کرنا؟ جی ضرور، اور سوالات کیونکہ ابھی آخری مرحلہ ہے تو آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور جس سے بھی آپ چاہیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سوال کس کی طرف ایڈریس ہے۔ میں حاضر ہوں جی۔ تو وہ آپ تشریف رکھیے کہ اچھا اچھا جی، تو جس سوال کی جواب ٹھیک ہے بتائیے۔ جی علی صاحب۔ جی میرا سوال ہمارے نعمان صاحب سے، آپ نے ایک بڑی اچھی چیز کہی کہ حضور مطلب یہ کہ ہم لوگ
اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو ریپلیس نہیں کر رہے، وہ زندہ جاوید ہے. اسی زمانے میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجیے، کیونکہ اقبال نے بھی اپنی کتاب میں یہی کہا ہے کہ the word Adam is restrained and used more as a concept than the name of a human individual. This use of the word is not without authority in the Quran itself. The following verse is clear on this point. تو وہاں پہ وہ قرآن شریف کو ریفر کرتے ہیں 7/11. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ we created you, then we fashioned you, then said we to the angels, prostrate yourself to Adam. یہ کیا لیکچرز کا ہے جی حوالہ یا کسی اور کا؟ جی لیکچرز کا. ہاں جی. غالباً میرا خیال ہے کہ اس میں علامہ اقبال کا آپ کا جو خیال ہے اس کا وہ سوال میں تھوڑی دیر نہیں سمجھ سکا کیا تھا وہ کیا بالکل صحیح. علامہ نے وہ لفظ استعمال کیا وائسیرنٹ ہے جی، اس کا وہ وائسیرنٹ ہے. وائسیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ کائنات میں اللہ کے احکام کو نظام کو نافذ کرنے کے لیے اب ظاہر ہے فرشتے تو آ نہیں سکتے، انسان ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ آدم اسماء تمام نام اس کو بتا دیے. اب وہ انسان جو ہے وہ اس زمین پر اللہ کا نائب ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو پھیلائے، اس کو آگے بڑھائے، اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا کیا؟ وہ جو خلیفہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں. خلیفہ وہ یہ نہیں کہا کہ وہ میں خلیفہ بھیج رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی پیدائش سے قبل غالباً جن جو تھے وہ وہاں رہا کرتے تھے، اور ان کے دیکھنے کے بعد جب اس کی تخلیق کا موقع آیا اس وقت انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو یہاں بنائے گا جس میں قدما کہ جو فساد پیدا کرے خون بہائے. تو اس سے وہ قیاس کیا انہوں نے اور اندازہ لگایا کہ شاید یہ جو مخلوق بن رہی ہے یہ بھی ان کی طرح ہو، گویا کہ وہ خلیفہ تھے جو کہ بعد میں آئے. آواز ہو گئے نا. ویسے وہ ایک لطیفہ ہے، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک مرحوم جو تھے بڑے مشہور اسکالر تھے، ایک بار وہ لندن تشریف لائے اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا یہ کہ خدا کا خلیفہ. تو وہ جب بحث ختم، ان کی تقریر ختم ہوئی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ میں ان سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا صاحب کہ اللہ کا خلیفہ کیسے ہوگا؟ وہ تو قائم اور دائم ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے، سکسیسر تو تب جگہ لے گا جب وہ جگہ چھوڑے گے. تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے، غور و فکر نہیں کیا. بعد میں وہ ہماری دوستی ہوگی اسی حوالے سے. تو وہ جو خلیفہ جو لفظ ہے جو کہ پہلے مخلوقات تھیں شیطان وغیرہ اپنا یہ جن، اچھا جن جو شیطان ہے یہ بھی جنوں میں سے تھا، وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ. تو وہ جن جو تھے فساد پیدا کرتے رہے کائنات میں، اس سے انہوں نے قیاس کیا کہ یہ جو اب میں ان کے بعد جو بھیج رہا ہوں مخلوق جو نائب ہے یہ ان کا خلیفہ ہے. بالکل صحیح، ریپلیس کر دیا جائے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے خودی کے بارے میں فرمایا کہ انفرادی خودی، اچھی خودی، بری خودی، کیا اجتماعی خودی بھی ہوتی ہے؟ ہاں جی، خودی دیکھیں اس میں جس کو اس کی تربیت خودی کی جو ہے اس کے لیے اس کو اقبال نے کہا کہ محبت الہی ہو اور عشق رسول کا جذبہ ہو، نفس امارہ کو وہ قابو پائے. اب ظاہر وہ چیز ہے کہ وہ نفس جو ہے خودی جو ہے نا جی، تو وہ اچھی بھی ہے اور بری بھی. اقبال نے کہا اس کو چیزیں موجود ہیں اس کی. اچھی سے مجھے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز حسین ہے وہ خودی کو پسند ہے، جو بری ہے وہ ناپسند ہے. کہ خودی معیار بھی اقبال نے کرا دیا اس کو. جیسا کہ وہ شعر پڑھا انہوں نے، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ. تو وہ خودی معیار جو ہے وہ خودی وہی ہوگی صحیح جو کہ اس شکل میں ڈھلے گی، اسلامی نظام کے اسلامی سانچے میں جب ڈلے گی وہ اچھی ہوگی، اور جو اس کے مطابق نہ ہوگی وہ بری ہوگی. پھر چھوٹی بھی کہا اس میں اور بڑی بھی خودی ہے. یہ خودی کے مدارج اس میں دیا. برائی موجود ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں وہ اچھائی بھی رکھ دی اور برائی بھی رکھ دی، دونوں طرف کشش ہے. حق اور باطل کی جو تمیز ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے. آپ دیکھیں وہ قرآن کی آیت پڑھیں آپ، والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
یہ شیطان کیا کرتا ہے کہ یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ نئی غلط باتیں ڈالتا ہے، وہ جنوں میں بھی سی ہے اور انسانوں میں بھی سی، یعنی انسان بھی نظر آتے ہیں لیکن ہوتے وہ شیطان سے بتائیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ بہکاتے ہیں۔ اور شیطان نے جب خدا سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک ہمیشہ کے لیے زندگی دے اور میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، خدا نے کہا کہ تو نہیں بہکا سکتا میرے اچھے نیک بندوں کو، یہ بہکا اس نے۔ شیطان کو جب کہا جائے گا قیامت کے دن، ایک آدمی ہے وہ عمل کرتا ہے کہ صاحب مجھے شیطان نے بکا دیا، شیطان کہے گا یا اللہ بالکل نہیں، میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑی صاف کیا، میں نے صرف اس کے ذہن میں وہ بات ڈال دی غلط، اس پر اس نے عمل کیا، نہ کرتا، سمجھ گیا؟ تو مراد وہ برائی موجود ہے۔ میں پھر سے آپ سے پوچھتی ہوں کہ اجتماعی خودی، کسی قوم کی اجتماعی خودی، امت محمد کی اجتماعی خودی؟ اجتماعی خودی وہ جو جب دوسرا اقبال کی کتاب ہے رموز بے خودی، اس میں علامہ اقبال نے بتایا کہ جب فرد یونیک اور بے مثال ہوں گے تو ان بے مثال انسانوں میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ صحیح معاشرہ ہوگا۔ تو اس میں لفظ یہ ہے کہ وہ فرد جو ہے، فرد وہ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ ملت سے اس کو تکمیل ملتی ہے، اکیلا نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے میں نے کہا کہ اقبال نے کہا کہ اسلام وہ سانچہ ہے جس میں فوق البشر ڈلتے ہیں تمام انسان، جبکہ وہ ان کا ایمان بھی ہوگا، اعمال صالح ہیں وہ بھی ہوں گے تو ظاہر نیک ہوں گے۔ اور وہ دور گزرا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا، اس میں دیکھا آپ نے جو ہم اس سے دور چلے گئے وہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جناب اور جی شکریہ جناب۔ علامہ اقبال کی خودی جو ہے وہ مستعار ہے منصور الحلاج سے، اس کا آپ پر مستعار کن معنوں میں جی؟ کہ اصل میں وہ ان کا آئیڈیا تھا۔ نہیں کوئی قدر نہیں ہے، بلکہ وہ میرے پاس حوالے ہیں اقبال کے، وہ میں نے وہ پیش نہیں کیے چونکہ کافی وقت تھا، انگریزی میں بھی ہیں اور اردو میں اقبال نے کہا کہ میں نے جو کچھ اخذ کیا ہے وہ قرآن سے اور جو ہمارے اسلاف ہیں ان سے وہ مستعار لیا ہے، بار بار کہا اقبال نے۔ اور یہ جو میں نے اشعار پڑھے تھے کہ ورب حرف غیر قرآن مزورس، کہ اگر میری شاعری میں قرآن کے علاوہ کچھ اور کوئی چیز ہے تو بے نصیب از بوسا کا کن مرا، قیامت کو آپ مجھے اپنے بوسا پا سے محروم کریں۔ ہاں جی میرا سوال آپ سے بھگت صاحب یہ ہے کیونکہ آپ نے ڈنمارک کی بات کی ہے اور ہم لوگ ڈنمارک میں یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ جب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے تم اسلام کی بات نہیں کرو، انسانیت کی بات کرو۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ریلیجس یا آپ کو اس کو اسلامک کہہ لیں واٹ ایور، اس کی ٹیچنگ جو ہے وہ صرف مورل بیٹرمنٹ کے لیے یا ورلڈلی بیٹرمنٹ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتی ہے؟ اس کی میں وجہ یہ ہے کیونکہ مسلمانوں کی سماجی ترقی جو ہے اور سیاسی بہتری جو ہے، کیا اس کا انحصار صرف اس بات پہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی تابعداری کریں؟ اور اگر یہ اس بات کو ہم درست مان لیتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو پھر غیر مسلمانوں نے جو ہے اتنی ترقی کیوں کی ہے؟ دیکھیے ہم یہاں بیٹھ کے صبح سے شام تک ہم اسلام کی عظمت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب حقیقت کی بات آتی ہے تو ہم سب سے پیچھے ہیں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں، لٹریچر میں، تو پھر اس میں اسلام کی کون سی اس سے بڑی بات ہے؟ پہلی جو آپ کا جو سوال ہے اس کا جناب جواب یہ ہے کہ وہ اسلام جو ہے نا جی، وہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سب اسلام کی بات نہ کرو، انسانیت کی بات کرو۔ اب انسانیت جو ہے اس کے بھی مختلف معیار ہیں، کسی کا کوئی معیار ہوگا انسان کے بارے میں، ظاہر ہے کہ مذہب کو نہ ماننا بھی تو ایک مذہب ہے نا جی، مذہب کو نہ ماننا بھی ایک مذہب ہے۔ تو وہ مراد یہ ہے کہ اگر اسلام کی ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی، اسلام آیا ہی انسانیت کی افراد بردی ہے۔ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے وہ مظلوم، مقہور اور محکوم اور غریب انسانوں کے لیے آئے جو کہ استحصال زدہ تھے، ایکسپلائٹیشن کا جو شکار تھے۔ وہ کبھی غلط صحیح نظام کی انہوں نے مخالفت نہیں کی، لیکن برے نظام کی مخالفت وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے جی، عجب نہیں مانگا انہوں نے۔ تو اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہے، لیکن وہ ہوگا وہ معیار انسانیت کا جو کہ ہمیں خالق نے عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہ دیکھیے مثال کے طور پر ایک ملک کا نظام ہے، اپنے عقل سے سوچتے ہیں، زیادہ مفاد ان کا اپنے وطن سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری جو قومیں ہوتی ہیں ان پر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے۔
تو اس لیے انسان جو ہے ان کے اندر وہ خود غرضی ہے، تعصب ہے، اور وہ چاہتے ہیں اپنے گروپ کا فائدہ چاہتے ہیں. لیکن خدا چونکہ وہ تمام کا خالق ہے، تمام انسانوں کا، اس لیے اس کا جو نظام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہے اور فلاح و بہبود کے لیے. ہو گیا جناب؟ میں نے آپ کی تقریر بڑے غور سے سنی اور لوگوں نے بھی سنی، لیکن عادتاً میری عادت ہے کہ میں اس کو انالیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں. ضرور، اچھی بات ہے. تو میری نظر میں آپ نے چند ایک باتیں ایسی کہی ہیں جنہیں ہم اردو میں کیا اسے کہتے ہیں، اس میں کئی مخمصے ہیں یا پیراڈاکسز ہیں. مثلاً آپ نے کہا کہ عشق اور خودی کی جستجو میں خدا کی جو صفات ہیں ان کو اپنا لیں. پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا الرحیم الرحمان، مہربان. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خدا کی صفات میں تو یہ بھی شامل ہے کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. تو اس میں مجھے پیراڈاکس لگتا ہے. نہیں، اسی طرح آپ نے رسول کی پیروی اور ان کی صفات کی بھی بات کی ہے. جی. اب ظاہر ہے ان کی جیسے کہتے ہیں عقیدتاً دیکھتا ہوں اپنے رسول کو، لیکن میں اگر اپنے رسول خدا کی وہ سارے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کرنا شروع کر دوں عشق رسول میں، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی وائبل ان the kind of world I live in. مثال کے طور پہ میں نے ایک شادی کی تھی اور خیر وہ ٹوٹ گئی، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرا کیا حال ہے. تو رسول پاک تو شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے گئے. تو ابھی اس میں بھی مجھے مختصر نظر آتا ہے کہ آپ اس طرح پوری طرح یو کانٹ فالو دیٹ. دیکھیں پہلی بات جو آپ نے جو ویلیوز سکھا گئے ان کو فالو کرنا از سم تھنگ ایلس دین ٹو فالو دا بیہیویئر آف دا پروفٹ. دیٹس مائی پوائنٹ. دیکھیں مراد یہ ہے کہ جو بیہیویئر ان کا ہے، جو اسوہ رسول ان کا کنڈکٹ ہے، بیوٹیفل کنڈکٹ، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. جی اگر وہ کسی کا نکاح کامیاب نہیں ہوا تو اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. اب یہ ہے کہ وہاں اس کو اپلائی تو نہیں کر سکتے نا. دیکھیں شیخ شادی کی بھی شادی ہوئی اور وہ اس سے جان بڑی مشکل سے چھڑائی بیچاروں نے. دوسری لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ ان نکاح من سنتی، کہ یہ نکاح جو ہے وہ حضور نے فرمایا میری سنت میں ہے. وہ مر رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا مجھ سے نہیں ہے. تو اب لوگوں نے مجبور کیا، انہوں نے دوسری شادی کر لی. اب وہ کی تو پھر وہ دوسری جو تھی پہلی سے بھی زیادہ تیز گرم مزاج. تو وہ جب آئے تو کوئی بات پوچھی اس نے کیا کہ جو ہڈیا تھی کولے، وہ ہڈیا اس کو دے ماری اور اس کا جو ہلکا اوپرا حصہ تھا ہڈیا وہ ان کے گلے میں پڑا رہا. اسی حالت میں وہ باہر محلے میں آ گئے. اب لوگوں نے پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ وہ کہنے کہ در گلویم سنت پیغمبرست، یہ میرے گلے میں یہ سنت ہے. تو وہ ذاتی فعل ہے. دیکھیں وہ اس میں جو شادیاں ہوئیں وہ الگ مسئلہ ہے، کبھی موقع ملا الگ کریں گے. ہاں جی نہیں وہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں میں عرض کروں، اس میں آتا ہے جلال اور جمال دونوں پہلو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلو ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی ہیں. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ وہ ہوگا. اچھا جناب، بہت بہت شکریہ جی آپ کا، مہربانی، نوازش.